کافی آسان ہو جائے گا۔ اچھا ایک مخلوق ہے، ایک سے زیادہ ہے جن کو یہ سب نہیں گزارتے، یعنی کچھ نہیں کرتا، ان سب سے آزاد، مرے برزخ وائنڈ اپ ہوئی، اگلے مرحلے میں داخل۔ یہ کون لوگ؟ دو کیٹیگریز ابھی پتہ ہے۔ ایک شہید، سب سے صاف، اس نے جو خدا کے حق میں غلط کیا ہے اس کو خدا معاف کر دیتا ہے، اور جو اس نے بندوں کے حق میں غلط کیا ہے اسے خدا سنبھال لیتا ہے۔ اس کا حساب کے لیے معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا ختم کر دیتا ہے۔ کہتا ہے اس نے جو میرے لیے کیا وہ اس قربانی کی وجہ سے جو اس نے میری راہ میں دی، میں اسے بخشتا ہوں، اور اس نے جو بندوں کے ساتھ غلط کیا اس کی اس قربانی کی وجہ سے اسے میں سنبھالوں گا، اب وہ میرے اوپر ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کسی کا قرض بہت زیادہ ہو، قرض دار اس کے گھر پہ کھڑے ہوں اور کوئی آدمی آئے اور کہے کہ اے قرض دارو اس کا قرض میرے اوپر ہے، میں سنبھالوں، تو اس کا معاملہ بیچارے کا حل ہو گیا۔ ایک شہید ہے، ایک اور کیٹیگری ہے جو اگر اپنے آپ کو سنبھال لے تو اس کے لیے بھی بڑی آسانی ہے۔ وہ کون ہے؟ جو زندگی میں مصیبتوں کی چکی میں پسا ہی پسا ہے لیکن شکوہ نہیں کیا، پستا رہا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، خدا کا شاکر بندہ رہا، گمنامی میں رہا، غربت میں رہا، مصیبتیں جھیلتا رہا، خوف کا بھی شکار رہا، دنیا کی بے عزتیاں بھی اٹھائیں، کبھی خدا سے اف نہیں کی، شاکر بندہ رہا، نہ صابر رہا بلکہ شاکر رہا، اس بندے پر بھی سب معاف ہے، اس پہ بھی سب معاف ہے۔ روایات کے مطابق یہ اتنی تیزی سے جنت کے دروازے پر پہنچے گا کہ فرشتے اس سے پوچھیں گے تم کیسی مخلوق ہو؟ جو میں نے مخلوق کا لفظ کہا تھا اس وجہ سے کہا، تم کیسی مخلوق ہو، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں، ایسے ہی جنت کے دروازے پر۔ کہاں ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس مخلوق کے لیے کہا کہ اس پر انبیاء حسرت کریں گے، انبیاء حسرت کریں گے کہ یہ اللہ کی کیسی مخلوق ہے۔ لیکن اعزان محترم آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیے گا، میں نے جو بتانے میں تفصیل دکھائی وہ اسی لیے دکھائی کہ مصیبتیں تو سب پہ آتی ہیں، غربتیں تو بہت ساروں کو جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن شاکر کون ہے؟ میں نے عرض کیا صابر نہیں، شاکر کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا کہ خدا اپنا شاکر بندہ دکھا، اللہ نے کہا جاؤ فلاں جگہ کے اوپر ایک آدمی کے پاس پہنچے، دیکھا سارے جسم پہ بیماریاں ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، تنہا بالکل پڑا ہوا ہے، جسم مفلوج، عالم غربت، عالم تنہائی، بے بسی، اور اس عالم وحشت میں یہ آدمی خدا کی تسبیح کر رہا، شکرن للہ، شکرن للہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نزدیک آئے، پوچھا کہ تیرا شکر کس بات پر ہے؟ نہ تیرے جسم میں طاقت ہے، نہ تیرا بدن بیماریوں سے صاف، نہ تجھے کوئی جاننے والا پہچاننے والا، کچھ بھی نہیں ہے دنیا سے، شکر کس بات کا؟ بھئی میں اگر شکر بجا لاؤں تو حق سنن، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، زبان دی ہے، جسم دیا ہے، لوگ احترام کر رہے ہیں، اتنی نعمتیں حساب نہیں کر سکتا، یہ بیچارہ کیا ہے اس کے پاس؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے نبی خدا، آپ نے میرے جیسے کتنے دیکھے؟ ان کا میں نے کوئی نہیں دیکھا، تو دنیا میں ایک ہی دیکھا، تو کہنے لگا اس کا مطلب ہے خدا کی میرے اوپر نظر لطف ہے نا، شکر اس نظر لطف کا ہے کہ اس نے مجھے پوری دنیا میں ان مصیبتوں کے قابل سمجھا ہے، اس کا شکر۔ شاکر ہونا بڑی بات ہے، ایک شہید ہونا بڑی بات ہے، ایک شاکر ہونا بڑی بات ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ باقی سب کا حساب ہے، باقی سب عالم، فقیہ، مجاہد، فلاں فلاں، سب کا حساب ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہ لوگ ایکسیپشن ہیں، اور یہ بہت استثنائی لوگ ہیں، یہ ہر ایک آدمی ایسا نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے اس بات کا۔ اعزان محترم، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تعلق ہے
جو ہمارے دلوں کو تھوڑا سا اطمینان دے دیتا ہے۔ اب میں مزید اگر بولا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہی کہیں میری طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ برزخ کا ذکر وحشتناک ہے اس سینس میں کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کیا، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو وسیلہ ہے یہ امید دلا دیتا ہے، یہ بہت امید دلاتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مولا ہم نہیں جھیل سکتے۔ ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے کہ برزخ تمہیں جھیلنی ہے، یہ مولا ہم نہیں جھیل سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ ہی کروائیے جو کروا دیں۔ ہم ایک کام بس کرنے مجھے کہ اس محبت میں مخلص ہو جائیں، بس اس محبت میں کوئی ملاوٹ اور کسی اور چیز کی آمیزش نہ لے کر آئے۔ بدقسمتی سے یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں جو خلوص چاہیے اس میں بھی کمی آ رہی ہے ہم لوگوں کے اندر، ہمیں اس کو بہتر کر دینا چاہیے۔